لا حول ولا قوة إلا بالله. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ تو میرا نبی ہے جس ذات کا دیوانہ ہوں وہ ذات بڑی ہے، الفت میرے سینے
لا حول ولا قوة إلا بالله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة. محترم حضرات، اس حقیر سراپائی تقسیم نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: سرکار دو عالم جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم صدق الله العلي العظيم. مدرسہ ہاجہ کے عزیز طلباء اور طالبات، اسٹیج پر ہمارے سروں کے تاج حضرات اساتذہ اعظام، آپ کا یہ آج دینی، اصلاحی، تعلیمی، تربیتی ماہانہ پروگرام ہے، اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی طالب علمی کے زمانے میں اپنی زندگی کے اندر کچھ بدلاؤ لائیں، کچھ بدلاؤ تعلیم کے تعلق سے ہو، کچھ بدلاؤ تربیت کے تعلق سے ہو، کچھ بدلاؤ اصلاح کے تعلق سے ہو۔ اس پروگرام کا مقصد آپ عزیز طلباء کے دل و دماغ کے اندر اس بات کے بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں یکجا ہوئے ہیں، اس علم دین کے حصول کے لیے کتنی محنتیں لگتی ہیں، کتنی مشقتوں کو اور تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس طریقے سے اس علم دین کے حصول کے لیے محنتیں اور کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ انہی چند چیزوں پر ہمارے اساتذہ میں سے درجہ ابتدائی کے بے مثال استاد جناب عزیزم قاری محمد مہتاب عالم صاحب نے ابھی مجھ سے قبل بہت ہی مختصر مگر بہت ہی جامع نصیحتیں آپ عزیز طلباء کے حوالے کی ہیں۔ میں بھی ان کی کہی ہوئی اور کی گئی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کی مزید تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ علم دین کے حصول کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز اسباب کی پابندی ہے۔ مسلسل آپ کے اساتذہ کرام آپ کے درس گاہوں کے اندر اور ناظم تعلیمات جناب مولانا ندیم احمد صاحب دعا سے قبل آپ حضرات کو یا موقع موقع سے اس بات کی تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ سبق کی ناگاہ نہ کریں، نہ حاضری کی ناگاہ کریں اور نہ سبق کی ناگاہ کریں، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں نقصان کی چیز ہوتی ہے طالب علم کے لیے۔ اس چیز کی بابت ہمارے اکابرین نے یہ بات بتلائی ہے اور اپنی تحریروں میں نوٹ کی ہے کہ ایک دن کی غیر حاضری کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اس نحوست کا اثر 40 دن تک
طالب علم کے ذہن و دماغ پر پڑتا ہے۔ یعنی اگر کوئی طالب علم، کوئی طالبہ ایک دن کی غیر حاضری کرتی ہے یا کرتا ہے، چاہے وہ حاضری کی غیر حاضری ہو کہ درس گاہ میں حاضر نہ ہوا ہو، یا پھر وہ سبق کی غیر حاضری ہو کہ اس نے درس گاہ میں موجود رہ کر سبق نہ سنایا اور سبق کی ناگاہ کر دی ہو، تو ایک دن کی غیر حاضری اس کی نحوست دل اور دماغ پر طالب علم کے ایسی پڑے گی کہ 40 روز تک اس کا اثر رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم درس گاہ میں 1 یا 2 یا 3 دن کی غیر حاضری کر کے آتا ہے تو اس کا درس گاہ کے اندر دل نہیں لگتا، اس کی طبیعت نہیں جمتی، اس کو سبق بھی اچھے سے یاد نہیں ہوتا۔ اس لیے عزیز طلبہ، ہم اسباق کی بھی پابندی کریں اور مدرسے میں حاضری کی بھی پابندی کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم غیر حاضری سے اپنے آپ کو کلی طور پر بچائیں۔ اگر آپ نے اسباق کی پابندی کی اور غیر حاضری سے اپنے آپ کو دور رکھا تو چاہے آپ ذہین ہیں یا کم ذہن ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اپنے قیمتی جوہر اور سب سے بے مثال نعمت جو علم دین کی نعمت ہے اور سب سے عظیم نعمت سے ضرور نوازے۔ ہم نے اپنے زمانے طالب علمی میں اور اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی تحریروں میں کتنے واقعات ایسے پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم المرتبت شخصیت بنا دیا اور ان کا شمار چوٹی کے علماء میں ہونے لگا، ان کا شمار چوٹی کے صلحاء میں ہونے لگا، مگر جب ان کی طالب علمانہ زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنے ذہین و فطین نہیں ہوتے، بلکہ کم ذہن ہوتے ہیں، حافظے کے کمزور ہوتے ہیں۔ مگر ایک چیز ان کی زمانہ طالب علمی کے اندر ایک چیز ان کی نمایاں طور پر ملتی ہے، اور وہ چیز یہ ملتی ہے کہ انہوں نے اسباق کی بھی پابندی کی اور درس گاہ میں حاضر رہنے کی بھی پابندی کی۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حالت مرض میں بھی اور خوشحالی کی حالت میں بھی کبھی ناغہ نہیں کیا۔ ان میں ایک نام جو ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی عظیم المرتبت شخصیت گزری ہے اور عظیم ثبوت گزرے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی حالات زندگی کے بارے میں لکھا ہے کہ کبھی وہ سبق کی ناغہ نہیں کرتے تھے، خوشحالی میں تو کیا حالت مرض کے اندر بھی انہوں نے کبھی سبق کی ناغہ نہ کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے پورے بدن پر خارش کا اثر آ گیا اور وہ اتنا بڑھ گیا کہ اپنے بدن کو کپڑے سے ڈھانکنا اور چھپانا بھی آپ کے لیے مشکل ہو گیا، مگر آپ اس حالت میں بھی سبق کی ناگاہ کرنے کو، مدرسے میں حاضر نہ ہونے کو پسند نہیں فرماتے، اور آپ نے اپنے اس شدید مرض میں بھی سبق کی ایک ناگاہ کی۔ ایک مرتبہ جب یہ مرض اور بڑھ گیا تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد محترم تھے، حضرت مملوک مولانا مملوک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک مرتبہ آپ کی شدت تکلیف کو دیکھ کر
یہ کہنا پڑا کہ رشید تمہارا مرد اب اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ تم اب درسگاہ میں حاضری کی رخصت کر لو، مگر آپ نے اپنے استاذ کی اس بات پر یہ فرمایا تواضع اور خاکساری کے ساتھ کہ استاد محترم مرض تو میرا بہت شدید ہے، تکلیف تو مجھے بہت ہے، مگر اس سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ جو سبق میں آپ سے پڑھتا ہوں اگر میں ایک دن درسگاہ کے اندر حاضر نہ ہوں گا تو میرا سبق چھوٹ جائے گا، میرا درس چھوٹ جائے گا، اور میں اس شدت کو تو برداشت کر لوں گا، اس پریشانی کو تو برداشت کر لوں گا، مگر جو سبق کے چھوٹنے کا نقصان میرا ہوگا میں اس کو آگے چل کر کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے نتیجے میں آپ کو دارالعلوم کی ایک عظیم المرتبت شخصیت سے نوازا، اور آپ دارالعلوم دیوبند کے ان چوٹی کے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے عظیم المرتبت شخصیت اور حضرات کرام، بڑے چوٹی کے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بڑے چوٹی کے صلاحہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ دارالعلوم دیوبند کے عظیم سپوت بنے۔ حضرت قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمت اللہ علیہ کہ جب آپ کے استاد حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو آپ بہت مغموم رہنے لگے، میری پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے، میرا سبق چھوٹ رہا ہے، آپ انتقال کر گئے، آپ اپنے استاد محترم کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے، دعائیں رحمت فرماتے، مگر بڑے رنجیدہ رہتے تھے، اور رنجیدہ رہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا سبق چھوٹ رہا ہے۔ تو ایک روز رات میں آپ نے اپنے استاد محترم کا دیدار کیا کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ خواب میں آپ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے عبد الرحمن آپ غم نہ کیجیے، اور تم شاہ محمد اسحاق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں چلے جاؤ اور ان سے تعلیم حاصل کر لیا کرو۔ چنانچہ آپ نے آپ کے بعد انہی سے تعلیم حاصل کی، اور آپ کے پابندی اسباق کا کیا کہنا، آپ کو تعلیم کا اتنا ذوق تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی مہمان ملنے کے لیے آتا یا گاؤں کا کوئی آدمی آپ کو نظر آتا تو آپ صرف اسے سلام و کلام کرتے، یعنی اگر وہ سلام کرتا تو اس کے سلام کا جواب دیتے، کوئی مل جاتا تو سلام میں آپ پہل کر لیتے، اس کے سوا آپ کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلتا کہ میں گاؤں آؤں گا اور وہاں تفصیل سے آپ سے ملاقات کروں گا، یہاں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تعلیم کے علاوہ کسی دوسری چیز پر اپنے اس وقت کو خرچ کر سکوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے عزیز طلباء ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سبق کی غیر حاضری نہ کریں۔ ہماری جو بچیاں ہیں یہ چونکہ رات کو مغرب بعد پڑھنے نہیں آتی، مگر مسلسل آپ کو مدرسے سے یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ رات میں مغرب سے عشاء تک اپنی قرآن شریف کا، اپنے پارے کا، اپنے قاعدے کا، اپنی اردو کی کتاب کا مغرب سے عشاء تک جو ہے آپ یاد کیا کریں، اور پھر عشاء کے بعد آپ جو ہے اپنا کام کیا کریں تحریری، ہندی کا ہے، اردو کا ہے، انگریزی کا ہے، جو بھی ہے آپ اس کو لکھا کریں، کام کو کیا کریں۔ کتنی ہماری بچیاں بھی ایسی ہیں جو کام کر کے نہیں لاتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم کو اتنی ہدایات ملنے کے بعد اور مدرسے سے بار بار غیر حاضری نہ کرنے کی
تنبیہ کے بعد بھی ہم کبھی سبق کی ناغہ کر دیتے ہیں، کبھی نقل کی غیر حاضری کر دیتے ہیں، کبھی اصلاح کرنے نہیں لاتے، کبھی اصلاح کو ٹھیک سے نہیں پڑھتے۔ تو عزیز طلبہ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں نہ تو مدرسے میں حاضری کی غیر حاضری کرنی چاہیے اور نہ ہمیں سبق کی ناغہ کرنی چاہیے، بلکہ روز آنا، مدرسے میں آنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور سبق بھی ہمیں روز آنا سنانا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ غیر حاضری تو نہیں کریں گے؟ ہاں، دیکھو یہ بات یاد رکھیں، طالب علم چاہے بیچارہ کتنا کم ذہن ہے لیکن وہ سبق کی ناغہ نہیں کرتا، اور مدرسے میں مسلسل پڑھنے کے لیے آتا ہے، وہ کم ہی سناتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز سے نوازیں گے جس چیز کے لیے آج یہ اپنے حافظے کی کمزوری کے باوجود جس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گم ذہن ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، مگر محنت کرتے رہتے ہیں، مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں اور پابندی بھی کرتے ہیں۔ تو یہی وہ طلبہ ہوتے ہیں جو کل جو ہیں ان کا مستقبل روشن ہوتا ہے۔ یہی وہ طلبہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے سرفراز فرماتے ہیں، اور وہ طلبہ جو نہ اسباق کی پابندی کرتے ہیں، نہ مدرسے میں حاضر وقت پر ہوتے ہیں، کبھی آنے کی بھی ناغہ کر دیتے ہیں، تو ایسے طلبہ چاہے ذہین و فقیر بھی ہو مگر علم دین کی ناقدری کی وجہ سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ کتنے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو ذہین ہیں مگر وہ وقت پر مدرسہ حاضر نہیں ہوتے، دعا میں شریک نہیں ہوتے، سبق پابندی سے نہیں سناتے، یا استاذ کا ادب نہیں کرتے، استاذ کی ہوئی ہدایت پر عمل نہیں کرتے، تو پھر وہ کل جو ہے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور کتنے ہم نے طلبہ ایسے دیکھے ہیں جو آگے چل کر کے ناکام ہو گئے، اور کتنے ایسے طلبہ ہوتے ہیں جو کم ذہن ہوتے ہیں مگر لگے رہتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس محنت کے نتیجے میں ان کو کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو محنت کریں گے انشاءاللہ، اور جو ہماری بچیاں ہیں یہ گھر پہ جا کے محنت کریں گی رات میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو عربی فارسی کی طالبات ہیں، اسی طرح بہتری زبر کی طالبات ہیں، اور کچھ طالبات ایسے بھی ہیں جو صرف ہندی پڑھنے کے لیے آتی ہیں، میں نے تقریباً ہفتہ بھر پہلے سے ان کو یہ ہدایت دی تھی کہ گھر میں تعلیم کا ماحول بناؤ، چاہے 10 منٹ یا 15 منٹ کی آپ تعلیم کریں، کسی دینی کتاب کی تعلیم، یہ گھر میں تعلیمی ماحول بنانے کے لیے ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری یہ طالبات ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور انہوں نے اس ہدایت کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس پر عمل بھی کیا ہوگا، انہوں نے تعلیم شروع کر دی ہوگی۔ میں نے آج اپنی عربی فارسی کی طالبات کو اور جو ہندی انگلش وغیرہ پڑھنے کے لیے علوم اصلیہ حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں، ان طالبات کو چند کتابیں بھی نوٹ کرائی ہیں، ان کتابوں کو خرید لیں، ان کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھیں اور وقتاً فوقتاً جو ہے تعلیم بھی کرتی رہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد تو بالکل پابندی کے ساتھ اس عمل کو کریں کہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کتنا بھی موقع ہو اپنے سب گھر والوں کو جوڑ کر کے کسی کتاب کی تعلیم کریں، فضائل اعمال ہو، منتخب احادیث ہو، یا جو ہے اور کوئی سی کتاب ہو، بہتری زیور ہو، یا جو ہے اور حیا اور پاک دامنی، تذکار صحابیات، مثالی مائیں، مثالی خواتین، یہ چند کتابیں میں نے اپنی طالبات کو نوٹ کرائی ہیں۔ ان کتابوں کو خرید لیں اور گھروں میں ان کتابوں کی تعلیم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ سبھی کو اللہ تعالیٰ بھرپور کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا پڑھنے سے سبحان ربک